بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ اعلیٰ میں نے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی عقل اور ہدایت کی باتیں ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک نصیحت یہ لکھی ہوئی ہے کہ فرمایا کہ اپنے اوقات کو 4 میں تقسیم کرو، اپنے دن بھر کے اوقات کو 4 چیزوں میں تقسیم کرو۔ فرمایا پہلی عبادت، دوسری معیشت، تیسری لذت، چوتھی معاشرت۔ فرمایا کہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو کہ یہ اللہ کی عبادت کا ہے، دوسرا حصہ معیشت کے لیے وقف کر دو، کسب معاش، روزی روٹی کماؤ، اور تیسرا حصہ لذت کے لیے وقف کر دو۔ لذت کا مطلب اچھا کھاؤ، اچھا پیو، سیر تفریح کرو، راحت لو، نیند لو، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جائز و حلال راستے سے جمع اور صحبت کرو۔ فرمایا کہ یہ انسان کی، یہ اس کی لذت، تو اپنی لذت کی زندگی کا حصہ قائم رکھو، اس سے گیو اپ نہیں کرو، وہ بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ اچھا کھانے کو جی اچھا کھاؤ، اچھا پیو، گھومو پھرو، حلال بیوی کے ساتھ جو ہے اٹکیلیاں کرو۔ فرمایا کہ لذت، اور چوتھا فرمایا کہ معاشرت، مطلب کہ دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دو، بہن بھائیوں کو ٹائم دو، عزیز و اقارب کے لیے اوقات رکھو، ان کے ساتھ بھی ہیلو آئے کرو، خیر خیری پوچھو، ان کا بھی حق ادا کرو۔ کہ 4 حصوں میں اپنے دن رات کو تقسیم کر لو۔ فرمایا عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے حصوں کو 4 میں تقسیم کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اب بتائیے اب کتنی عقل کی بات ہے اس میں۔ دیکھو انسان کی نفسانی خواہشات کا پورا لحاظ، انسان کا دل کرتا ہے سیر تفریح کو، انسان کا دل کرتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے کو، انسان کا دل کرتا ہے دسترخوان پہ لذیذ کھانے کھانے کو، ٹھنڈا شربت پانی پینے کو جی کرتا ہے، حلال بیوی دل کرتا ہے، خوبصورت بیوی چاہیے اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو حصہ ایک اس کے لیے رکھو۔ یہ نہیں کہ جیسے اوپر ابو درداء کا قصہ آپ نے سنا، اسے عبداللہ ابن عمر کا سنا کہ بیوی کی طرف نگاہی ہٹا دی اور اللہ کی بات میں لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ ہے وہ کمال کہ 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ کتنی آسان بات ہے کہ انسان 4 حصوں کو لے کے چلے، یہ نہیں کہ صرف معیشت رہ جائے۔ اور آج ہماری حالت ہے کہ معیشت رہ گئی۔